ویل للمطففین، بربادی اور جہنم میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈبل اسٹینڈرڈ اپناتے ہیں، جو دوہرا پیمانہ اپناتے ہیں، جن کا دینے کا معیار الگ ہوتا ہے اور لینے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ جب لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ یہ چوری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ یہ رشوت کیوں لی جا رہی ہے؟ یہ حرام خوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہی ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، یہی خوف ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کی سب سے آخری آیت جو اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے، قرآن کے تیسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 7 دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر تمہارے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں زمین ہڑپ لو، دنیا میں لوگوں کا مال کھا لو، دنیا میں چوری کر لو، بے ایمانی کر لو، لیکن آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دے دو گے۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر سینگ والی بکری نے ظلم کیا ہوگا، اتیاچار کیا ہوگا، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ ظلم کرنے والا یاد رکھے کہ قیامت کے دن اس کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، بدلے میں ہم مال دے سکتے ہیں، زمین ہڑپ لیا زمین دے سکتے ہیں، کسی کی عزت پر ہم نے حملہ کر دیا تو بدلے میں معافی مانگ سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تو روپیہ کام کرے گا، نہ پیسہ کام کرے گا، نہ زمین کام کرے گی، نہ جائیداد کام کرے گی۔ قیامت کے دن کی کرنسی اگر ہوگی تو نیکیاں ہوں گی اور گناہ ہوں گے۔ نیکی اور گناہ اس دن کرنسی بن جائیں گے میرے بھائی۔ جس کا ہم نے حق مارا ہوگا ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ باقی رہیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ ڈر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی راز نہیں رہے گا۔ دنیا میں ہمارے بہت راز ہوتے ہیں، بہت سارے سیکرٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ چھپے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے کے سارے رازوں کا پردہ کھول دیا جائے گا، سارے کے سارے سیکرٹ کھول دیے جائیں گے۔ تم نے بند کمروں میں جو گناہ کیا ہوگا، تم نے اکیلے میں جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تم زبان سے اگر جھوٹ بولنا چاہو گے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے کیا کرتوت کیے۔ پیر گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دے گا، موبائل چلانے والوں یہ انگلیاں گواہی دیں گی، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا، تمہارے کان گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا سنا۔
حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی کو دیکھ کر کہے گا کہ تجھے بولنا کس نے سکھایا، تو کیسے بولنے لگی؟ تو انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو زبان دے دی۔ یہ قیامت کا دن ہے۔